السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مبارک کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں ورس نمبر 7. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر، کسی بھی نفس پر، کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جتنا کہ اس میں برداشت کرنے کی، بیئر کرنے کی کیپیسٹی ہو. یعنی جتنی انسان کے پاس کیپیسٹی ہے کوئی لوڈ بیئر کرنے کی، کوئی سختی بیئر کرنے کی، کوئی مصیبت برداشت کرنے کی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس پہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں. اور سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور ان قریب ہے، اٹس ویری نیئر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہارڈ شپ کے بعد تمہارے لیے ایز پروڈیوس کرے گا. بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دشواری کے بعد تمہارے لیے آسانی فرما دے گا. تو انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر اس آیت کا دوسرا رخ دیکھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اتنا ہی اس کے پاس اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اتنا ہی وہ انسان اس انسان کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور اتنا ہی وہ انسان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کبھی مصیبتیں اس بندے پہ نہیں ڈالتا کہ جتنی اس کے پاس بیئر کرنے کی کیپیسٹی نہ ہو. اور جب بندے پہ مصیبتیں آ جائیں تو پھر اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد، ہر دشواری کے بعد ایک آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. اللہ پاک ہر ہارڈشپ کے بعد ایز پروڈیوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم کلاس شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں اس میں بھائی ہے بہن ہے، ان کی آئی ڈی کا نام ہے کچھ 4 ٹائمز ڈاٹ رکھا ہے، پلیز آپ اپنا نام رکھ لیجیے. کچھ ڈاٹ 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 لکھا کسی نے، آپ خود کو انمیوٹ کر کے، سوری خود کو اپنے نام کو ایڈٹ کر کے نا، جو آپ کا نام ہے وہ رکھ لیجیے، جیسے باقی سب لوگوں نے رکھا ہے. چلیں تو ہم شروع کر دیتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہم لوگ مرکب ناقص پڑھ رہے تھے نا، مرکب ناقص، جس میں بات کمپلیٹ نہ ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے ہم نے ٹیبس پڑھے، مرکب توصیفی پڑھا، اضافی پڑھا، اشاری پڑھا، جاری پڑھا. یہ سب ٹیبس ہم نے پڑھے. بلکہ میں نے پھر آپ لوگوں کو اس میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو کمپلیٹ سینٹینسز بھی بنوائے. یعنی ہم نے ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو مرکب تام پڑھایا، لیکن اس کے رولز نہیں بتائے میں نے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں مرکب تام سٹارٹ کر لوں، میں کچھ پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگ اب ترجمہ کر لیں گے. میں قرآن پاک کی پہلی ورڈ جو آپ کو قرآن پاک میں لکھی جائے گی، مطلب دکھے گی آپ کو، اس طرح سے ہے کچھ. اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. میں نے کہا تھا نا میں قرآن کی ورس لکھوں گا اور آپ ٹرانسلیشن کر لیں گے. یہ قرآن مجید کی ماشاءاللہ پہلی ورس ہے جو ابھی قرآن میں لکھی گئی ہے نا، جو ہمیں دکھ رہا ہے. جی، اس کی ٹرانسلیشن کون کر لے گا؟ دیکھیے الحمد جو ہے نا، حمد مینس تعریف ہوتی ہے. میں بتا دوں کو، حمد مطلب حمد یا تعریف. بتایا اب الحمد للہ، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ رب العالمین. آپ کو اس سے پتہ ہے؟ بولے اب. ہے کوئی جو بول سکتا ہے، جو اس کی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے؟ اس دیئر اینی ون؟ کوئی ہے؟ منزہ، حمیرہ، عادل، رافیہ، عابدہ، کوئی بھی؟ سہیل؟ السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں بتاؤں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، بتائیں آپ. الحمد للہ رب العالمین ہو گیا، الحمد جی. للہ ساری تعریفیں للہ ہو گیا اللہ کے لیے، ہم، رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے. یہ کیسے کیا آپ نے ترجمہ جو تمام عالمین کا رب؟ آپ نے جو آپ کو یاد ہے نا، بس وہ مت بولیے. آپ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ وہ بولیے، سمجھ کے بولیں گے. یا تو آپ اس کو ایکسپلین کیجئے کہ آپ نے ترجمہ کیسے کیا. یاد تو یہ ٹرانسلیشن سب کو ہوگی. سر الحمد للہ، جی. تو یہاں پہ ہم نے نا للہ میں ہم نے مطلب یوز کیا ہے اس میں، ہم، تو یہ بن جائے گا اللہ کے لیے، اور الحمد ہو گیا ساری تعریف. اس کا ترجمہ تو وہی ہو گیا ہے نا سر؟ اچھا، اس میں جلالت اللہ پہ یہ جر کیوں آئی؟ للہ ہی کیوں بنا؟ للہ کیوں نہیں؟ للہ کیوں نہیں؟ سر کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ یہاں پہ بنتا ہے. کون سا مضاف ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ اس حساب سے بنتا ہے کہ اللہ جو ہو گیا ہمارا، وہ ہمارا مضاف الیہ ہو گیا، اور الحمد مضاف ہو گیا مضاف، کیونکہ نہیں ساری ہوتا ہے. تعریفیں اللہ کے لیے. نہیں. مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوزیشن جہاں ہو. مضاف تو اس طرح جی ہو سر. جاتا نا. اگر حمد مضاف ہوتا، کیا مضاف پہ کبھی الف لام آتا ہے؟ کیا مضاف پہ کبھی الف لام آتا ہے؟ ہاں، مضاف میں الف لام نہیں آتا. نہیں سر. نہیں آتا نا. تو یہاں الحمد پہ الف نہیں لام نہیں ہے، مطلب یہ مضاف نہیں ہے. یہ مضاف بالکل. نہیں ہے. بولے آپ. حروف جر. ہاں جی بھائی، حروف جر ہے. ماشاء اللہ، حروف جر ہے. ماشاء اللہ، حرف جر اگر ہاں ل ہے. ہاں، بے شک بے شک. اس کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ پہ جر آیا. تو الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا، اب آگے کیا ہے؟ جی. رب العالمین. رب العالمین. چلیے ایسا کر لیتے ہیں. یہ جملہ ہم آج کی کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالی اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. سر اب ہے مضاف اس اور کی مضاف ٹرانسلیشن الیہ، بلکہ اس رب کی نہیں. العالمین. ہاں ماشاء اللہ، اب ہے مضاف، لیکن اس رب پہ، اس پہ کیوں جر آیا؟ چلے ایسا کر لیتے ہیں نا، اس کلاس کی اینڈنگ میں انشاءاللہ تعالی اس کی ٹرانسلیشن کر لیں گے. آپ ہی کر لیں گے اس ٹائم. ٹھیک ہے جی. تو چلے ہم شروع کر دیتے ہیں آج کی کلاس. ہمیں آج انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے مرکب تام. ہم نے پہلے مفردات پڑھے. مفردات مطلب جو الگ الگ ورڈز ہوتے ہیں. ہم نے اس میں کلمہ پڑھا. کلمہ کی ہم نے پھر کلاسیفیکیشن کی تھی اسم، فعل اور حرف میں. اور پھر ہم اسم پہ آئے تھے. اسم کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی کہ اسم کا جنڈر کیسے کیا ہوتا ہے، کیسے نکالتے ہیں، کیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں. پھر اسم کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، معرفہ ہے نکرہ. پھر اس کے بارے میں ہم نے یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. پھر اس کا اعراب ہم نے سیکھا تھا. یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. وہ سب باتیں ہم نے کر لی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ مرکبات کر لیے. مرکبات میں ہم نے کیا کیا پہلے مرکب ناقص کی بات کر لی، یعنی جس میں سینس کمپلیٹ نہ ہوتا ہو، جملہ کمپلیٹ نہ ہوتا ہو، بات مکمل نہ ہوتی ہو. اس میں ہم نے مرکب اضافی پڑھا، مرکب توصیفی پڑھا، مرکب اشاری پڑھا، مرکب جاری پڑھا. ہم نے ضمائر پڑھے، یعنی پروناؤنس ہم نے پڑھے. اور ضمائر کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی سبھی جو بہت سارا پڑھا، ابھی سب میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنے والا. اب ہم پڑھیں گے مرکب تام. مرکب کی دوسری ٹائپ جو ہے مرکب تام ہے. یعنی ایسا مرکب مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ ورڈز کی کمبینیشن. مرکب دو یا دو سے زیادہ ورڈز کی کمبینیشن، چاہے ان ورڈز میں اسم ہو، فعل ہو، یا دونوں اسم اور فعل. مطلب اسم کے ساتھ کوئی اور چیز ہو. اسم کے ساتھ تو فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا، یا اسم ہی ہوگا. ان کی آپس میں کمبینیشن ہوگی، اس کو ہم مرکب بولیں گے. اور اگر سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا، مان لیجیے یہ کتاب،
یہ کتاب، حاضل کتاب، یہ کتاب ہے نا. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک الگ اسم ہے، اسم اشارہ. کتاب الگ ہے، ایک الگ اسم ہے. تو دو اسم مل کے ایک مرکب بنایا ان دونوں نے، ایک کمبینیشن ہوگی دونوں کی. تو لیکن یہ کتاب جب میں نے کہا تو سینس کمپلیٹ نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی یہ مرکب ناقص ہو گیا، کیونکہ یہاں اس کی میننگ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ نہیں آ رہی. سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا، سینس مکمل نہیں ہو رہا، بات مکمل نہیں ہو رہی کہ اس کتاب کے بارے میں کیا کہنے جا رہا ہے وہ نہیں پتا. اس کو مرکب ناقص کہیں گے. اور اس کی ہم نے ٹائپس پڑھی، یہ توصیفی ہو سکتا ہے، اضافی ہو سکتا ہے، اشاری ہو سکتا ہے، جاری ہو سکتا ہے. یہ حسب ہم نے پڑھ لیا ہے. جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں میں ان سب کو ریکمینڈ کروں گا. ریکمینڈ کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے پرانے لیکچرز دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. اس کے بعد ہی آپ کو یہ سب سمجھ آئے گا. اب ہے مرکب تام. مرکب تام مطلب ورڈز کی ایک ایسی کمبینیشن جو کمپلیٹ سینس بناتی ہے، یعنی ایک سینٹینس بناتی ہے، ایک جملہ بناتا ہے. جملے میں نا معنی پورا ہو جاتا ہے. میں نے ابھی کہا تھا یہ کتاب. اب اگر میں کہوں یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب اچھی ہے، یہ کتاب بڑی ہے، یہ کتاب چھوٹی ہے، یہ کتاب سستی ہے، یہ کتاب مہنگی ہے، تو یہ سارے سینٹینسز بن رہے ہیں نا، ایک سینس بن رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ کہنے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. یعنی ایک ایسا سینٹینس، ایک ایسا مرکب، ورڈز کی ایسی کمبینیشن، ٹھیک ہے جی، جس میں سینس مکمل بن رہا ہو، سینٹینس کمپلیٹ بن رہا ہو، جہاں بات پوری ہو رہی ہو، ایسے کو ہم مرکب تام کہیں گے. مرکب تام کہیں گے. مرکب تام کی براڈلی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. براڈلی اس کی کلاسیفیکیشن اور بھی ہو سکتی ہیں، بٹ براڈلی ہم کرتے ہیں. اس کو دو میں ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے، کیونکہ اس مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، ہم نے پڑھا اس مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. اس کی کلاسیفیکیشن ہوگی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے، یعنی ایسا مرکب تام ہوگا، ایسا سینٹینس ہوگا جو اسم سے سٹارٹ ہوتا. بس سمپلی میں سمپل کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. مرکب جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہیں گے which starts with اسم، which starts with noun، جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہو، جس کا پہلا ورڈ اسم ہوگا. ایک ایسا سینٹینس جس کا پہلا ورڈ اسم ہوگا. مان لیجیے زید اچھا لڑکا ہے. ایک سینٹینس بنا، زید اچھا لڑکا ہے. ایک سینٹینس بنا، یہ سٹارٹ ہوا زید سے، اور زید کیا ہے؟ اسم. تو ایسے جملے کو ہم عربی میں جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کہتے ہیں ایسا جملہ جس کی سٹارٹنگ، جس کی بگننگ ناؤن سے ہوتی ہو، اسم سے ہوتی ہو. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے. اب اسم کی علامت ہم نے پڑھ لی ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پڑھائی ہے کہ اس پہ تنوین آتی ہو، سامنے الف لام آتا ہو، مذکر مؤنث کی باتیں آتی ہو، واحد تثنیہ جمع کی باتیں آتی ہو. اس میں یہ سب ہم نے پڑھ لی ہے. اسم کی علامت کیا کیا، وہ مضاف بن رہا ہو، یہ سب ہم نے باتیں پڑھ لی ہیں. معرفہ ہو، نکرہ ہو. اچھا، تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسم سے سٹارٹنگ نہ، جس کی اسم سے سٹارٹنگ نہ ہوتی ہو بلکہ فعل سے سٹارٹنگ ہوتی ہو. فعل مطلب ورب، کام. جیسے اگر میں کہوں اکلا زید، زید نے کھایا. اردو میں پہلے زید آیا، بٹ عربی میں کیا آیا؟ اکلا. اکلا ورب ہے. ابھی میں نے آپ کو وربس نہیں پڑھائی ہے، فعل نہیں پڑھایا ہے، تو اس لیے بس ابھی آپ یاد اگر نہ رکھیں تو کوئی ضرورت نہیں فی الحال کے لیے. بس ابھی سن لیجیے میری بات. یہ اکلا فعل، ٹھیک ہے جی، یہ فعل مطلب ورب ہے. تو یہ جملہ ورب سے سٹارٹ ہوا، فعل سے سٹارٹ ہوا. تو ایسے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے اگر آپ کہیں گے نا اردو میں کھایا زید، کھایا زید نے، جملہ ہو گیا. سٹارٹنگ کس سے ہوگی؟ کھایا سے. کھایا کام ہے، ورب ہے، فعل ہے. تو ایسا جملہ جس کی سٹارٹنگ، جس کی بگننگ فعل سے ہوتی ہو، ایسے جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. اور وہ جملہ جس کی بگننگ اسم سے ہوتی ہو، ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی، ہوگی اتنی بات. چلیے اب ہم جملہ اسمیہ کی بات کر لیں. اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ کی بات کر لیں. پلیز آپ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گا نا کہ اگر
آپ لوگوں کو مجھے کال کرنی ہونا تو پلیز اس ٹائم نہ کیا کریں، کلاس کے دوران کال نہ کیا کریں، پھر میوٹ ہو جاتا ہے، پھر پوری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ابھی بھی اسٹارٹنگ پہ کسی نے کال، میں نے پھر کی کال ریجیکٹ کر لی. کل بھی ایسا ہوا تھا، پرسوں بھی ایسا ہوا تھا. کال کرنی ہی ہو تو کلاس کے بعد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ریسیو کروں گا. جملہ اسمیہ، دیکھیں میں نے یہ کہا جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کی بگننگ اسم سے ہوتی ہو، جس کی سٹارٹنگ ناؤن سے ہوتی ہو. فار ایگزامپل دیکھیں ذرا، لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے. آپ کو دکھ رہا ہو یہ لڑکا کیا ہے؟ یہ اسم ہے نا، ولد، اس میں نکرہ ہے. لڑکا نیک ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ اسم ہے. اس جملے کے دو پارٹس ہیں، اس جملے کے اگر آپ دیکھیں گے تو دو پارٹس ہیں. یہ اس طرح سے لڑکا ایک پارٹ ہے اور یہ نیک ہے یہ دوسرا پارٹ ہے. لڑکا ایک پارٹ ہے، نیک ہے یہ دوسرا پارٹ ہے. کوئی انمیوٹ کرے، کوئی بھی ایک انمیوٹ کرے، میں سمپل سی بات پوچھ لوں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، لڑکا نیک. یہ نیک ہونا کس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ کوئی انمیوٹ کرے. السلام علیکم لڑکا سر. صفت صفت تو ہے، یہ اس کی کائنات، یہ اس کی صفت ہے، لیکن کس کی صفت ہے؟ لڑکی. ماشاءاللہ لڑکے کی. آپ یوں بولیے نا کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم اس لڑکے کے بارے میں کر رہے ہیں، ہے نا. دیکھیے جملہ اس میں میں سمجھا رہا ہوں، جملہ اس میں ہمیشہ دو پارٹس ہوں گے. پہلا پارٹ کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا. میں نے کہا نا اس کی بگننگ اسم سے سٹارٹ ہوتی ہے. پہلا پارٹ اسم ہوگا. جو اس کا لیٹر پارٹ ہوگا نا، جس کا دوسرا پارٹ ہوگا نا، وہ اسی اسم کے بارے میں کچھ بتاتا ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ اسی فرسٹ پارٹ کے بارے میں بتاتا ہوگا. پہلا پارٹ ہے وہ اسم ہوگا، جو باقی سارا پارٹ ہوگا وہ فعل بھی ہو سکتا، وہ اسم بھی ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا، جو بھی ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں. وہ ایک سینٹینس الگ سے ہو سکتا، وہ مضاف مضاف الیہ ہو سکتا، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. وہ جو بھی ہے پیچھے، وہ اس لڑکے کے مطلب لڑکی نے اس پہلے پارٹ کے بارے میں، اس اسم کے بارے میں بول رہا ہوگا، بات کرتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو انگلش میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کر لی جائے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے جو بات کر لی جائے. تو میں یہاں پہ اگر یہ کہوں کہ لڑکا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ نیک ہے. پر نیک ہے کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو بات ہو گئی اس سبجیکٹ کے بارے میں، یعنی نیک ہے پریڈیکیٹ. نیک ہے کیا ہے؟ پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جملہ اسمیہ کا پہلا پارٹ جس کے بارے میں اکثر پہلا پارٹ ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہے، وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. فی الحال کے لیے جملہ اسمیہ کا وہ اسم، جملہ اسمیہ کا اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. لیکن اب عربی میں تو ہم یہ ٹرمز یوز نہیں کریں گے. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ تو انگلش کی ٹرمز ہے نا. اب عربی میں اس کے لیے اپنے نام ہے. سبجیکٹ کو ہم مبتدا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. سبجیکٹ کو ہم مبتدا کہتے ہیں، مبتدا کہتے ہیں. یہ لکھیے، ساتھ ساتھ لکھیے. اور اس پریڈیکیٹ کو ہم خبر کہتے ہیں. خبر، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے جی، مبتدا اور خبر. تو میں نے بولا جملہ اس میں کے دو پارٹ ہوں گے. ایک پارٹ تو وہ ہے جس کے بارے میں بات کر لی جائے، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور وہ اسم ہوگا، وہ اسم ہی ہوگا. دوسرا پارٹ، اس اسم کے سوا باقی پارٹ کیا ہے، جو یعنی جس میں اس اسم کے بارے میں بات ہو رہی، مبتدا کے بارے میں بات ہو رہی، اس کو ہم خبر کہتے ہیں، اس کو ہم خبر کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یوں کہوں عادل مجتہد، جو کہ ہے نہیں عادل بھائی، ہیں عادل محنتی ہے، عادل محنتی ہے. تو دیکھیں ذرا، بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ عادل کے بارے میں ہو رہی ہے. تو عادل کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. عادل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو عادل مبتدا ہو گیا، یعنی سبجیکٹ ہو گیا. مجتہد یعنی یہ محنتی ہے، محنتی ہے. تو یہ محنتی ہونا، یہ عادل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس مجتہد کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟
اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. چلیے ماشاء اللہ. چلیے اب میں لکھتا ہوں, یہاں مجھے بولیے اللہ کریم. اللہ کریم. مجھے بولیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ وائس بریک ہو رہی ہے, کوئی ایک ہی بولے, کوئی ایک ہی ایڈمٹ کرے. جی اللہ مبتدا ہے اور کریم خبر. ماشاء اللہ. اس میں جلالت اللہ مبتدا ہے, مبتدا ہے, اور کریم اس کی خبر, کریم پریڈیکیٹ ہے نا. اس میں جلالت اللہ سبجیکٹ ہو گیا اور کریم اس کی پریڈیکیٹ ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم ہے. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے, اللہ کریم ہے. کیونکہ عربی میں ہے, ہیں, ایسے الفاظ تو ہے نہیں عربی میں, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا, اس آخر میں ہم اس تنوین سے پہچان جائیں گے کہ اینڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ آگے بڑھ کے جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے پڑھ لیں گے نا, آپ اس کے بارے میں مزید بھی سیکھیں گے کہ کب سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا ہے. آپ کو اچھی طرح دکھ جائے گا, سمجھ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم. چلیے تو زید صالح, ترجمہ کیا ہوگا اور مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ بولے. حضرت زید مبتدا ہے, صالح خبر. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نیک ہے. ماشاءاللہ, زید نیک ہے. ماشاءاللہ. تو زید مبتدا ہو گیا اور صالح اس کی خبر ہو گئی, صالح اس کی خبر ہو گئی. تو چلے اب میں آپ لوگوں کو یہ بات بولوں گا کہ جو مبتدا اور خبر ہے نا, ان کے بیچ میں بھی اپنے اپنے اگریمنٹس ہوں گے. اوبویسلی آپ تھوڑی نہ بولیں گے زید صالحۃ, ذرا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ یہ تو کامن سینس ہے نا. زید صالحۃ, کیا یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے بولے, کیا یہ جملہ صحیح نو ہوگا؟ سر, کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ زید مذکر ہے اور صالحات المؤنث. یہ صالحۃ المؤنث ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. کیونکہ زید مذکر ہے اور صالحۃ المؤنث ہے, تو یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ مبتدا اگر ہم نے مذکر لایا تو ہمیں خبر بھی مذکر ہی لانی پڑے, ہمیں خبر بھی مذکر ہی لانی پڑے. کب؟ پہلے بات سن لیجیے. پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خبر ہے نا, جو خبر ہوگی نا, جو خبر ہے, خبر یا تو ایک سنگل ورڈ ہو سکتا ہے, ایک سنگل ورڈ ہو سکتا ہے. سنگل ورڈ کو عربی میں مفرد کہتے ہیں, مفرد. کمبینیشن کو مرکب کہیں گے اور سنگل ورڈ کو مفرد کہیں گے. یا پھر یہ ایک سینٹینس بھی ہو سکتا ہے, سینٹینس بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح سے, ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے, ایک خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, زید ہوا ذکی, زید نیک ہے, زید ہوا ذکی. یہ میں آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ کل کی کلاس میں, اچھی طرح سمجھاؤں گا یہ کیسے آئے گا کیا آئے گا. بس ابھی بتا رہا ہوں کہ زید مبتدا ہو گئے, ہوا ذکی کیا ہے, خبر ہے کہ وہ نیک ہے. ہوا ذکی کیا ہو گیا, وہ نیک ہے. تو ایک سینٹینس اپنے آپ میں ہے, ہوا ذکی. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ہو رہی ہے زید کے بارے میں, یہ بات ہو رہی ہے زید کے بارے میں. تو اگر یہ لیکن اب مان لیجیے یہ جملہ ہے, ایک سینٹینس ہے, ایک سینٹینس ہے. سینٹینس کے بارے میں یہ بات کہیں گے کہ سینٹینس مذکر ہوگا, سینٹینس مونس ہوگا, ایسا کہیں گے ہم؟ نہیں جی. سینٹینس میں مذکر مونس کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. سینٹینس کیا مذکر تھوڑی ہوگا, سینٹینس تھوڑی مونس ہوگا. ہاں اگر یہ ایک اسم ہے الگ, ایک الگ اسم ہے تو وہ مذکر ہو سکتا ہے, وہ مونس ہو سکتا ہے. ایک سینٹینس تھوڑی کوئی مذکر یا مونس ہو سکتا.
تو اگر آپ کی خبر، اگر آپ کی مبتدا کی خبر مفرد ہے، اگر وہ مفرد ہے، اگر وہ مفرد ہے سنگل ورڈ ہے، تو اس کو اپنے مبتدا کے اکارڈنگ ہونا ضروری ہے. آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ کا مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہی ہوگی. کب؟ جب خبر ایک سنگل ورڈ، ایک سنگل اسم ہوگی، ہے نا. جب پریڈیکیٹ ایک سنگل اسم ہوگا، جیسے بھی کہا میں نے عادل صالح، عادل نیک ہے، صالح ایک سنگل ورڈ ہے تو یہ بھی مذکر ہے، عادل بھی مذکر ہے، تو دونوں میں مطابقت پائی گئی، دونوں میں اکارڈنس پائی گئی، اس طرح سے آئے گا. ایسے ہی اگر مبتدا واحد تو اس کی خبر بھی واحد ہی آئے گی. عادل صالحون نہیں لکھ سکتے، ہے نا، نہیں لکھ سکتے، تو وہ بھی واحد ہی ہوگا. سملرلی اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہی آئے گی، خبر بھی تثنیہ ہی آئے گی. اور اگر مبتدا آپ کا جملہ ہے، جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آئے گی. فار ایگزامپل اگر میں یوں لکھتا ہوں البنت، البنت صالحۃ، صالحۃ، کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ جلدی، ابھی کچھ منٹس میٹنگ اینڈ ہوگی. کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ کوئی مجھے بولے. جی سر. کیا ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ آپ بولیں گے اب یہاں تو بنتن کی صفت بیان ہو رہی ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف میں یہ اگریمنٹ تھا کہ اگر صفت موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. یاد ہے؟ یاد آیا؟ ہم نے بے پڑھا تھا شک اگر سر. موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی. یہاں بنتن کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرب باللام ہے، معرفہ ہے. صالحۃ نکرہ ہے، تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہو گیا، مرکب توصیفی نہیں ہو گیا. مبتدا خبر اور مرکب توصیفی میں یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھ لیجیے، جو مبتدا ہوگا، مبتدا ہمیشہ، لکھیے یہ ورڈز، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا. مبتدا will always be معرفہ اور نکرہ مخصوصہ. مبتدا ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوگا. جبکہ خبر اور خبر اکثر، جنرلی، موسٹلی خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. کچھ ہی کیسز میں خبر کچھ اور آ سکتی ہے، نکرہ مخصوصہ یا جو بھی. لیکن اگر آپ یوں بھی کہیں گے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی تب بھی صحیح ہوگا. بہرحال تب بھی صحیح مانا جائے گا. خبر نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ یا پھر نکرہ مخصوصہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے البنت کیا ہے؟ معرفہ ہے. ابھی زیدن کیا تھا؟ معرفہ تھا، علم تھا. وہ صالح نکرہ تھا. عاجل کیا تھا؟ معرفہ تھا. مجتہد کیا تھا؟ نکرہ تھا، اس کی خبر تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے البنت صالحۃ، لڑکی نیک ہے، لڑکی نیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ البنت کیا ہے؟ مبتدا ہے، صالحۃ اس کی خبر ہے. بنت مونس ہے، صالحۃ بھی مونس ہے. بنت واحد ہے، صالحۃ بھی واحد ہے نا. بنت معرفہ ہے اور صالحہ نکرہ کیونکہ وہ خبر ہے. بنت کیوں معرفہ؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے اگر میں لکھوں الولدان صالحان، الولدان صالحان، ولدان صالحان، یہ الصالحان نہیں ہوگا. الولدان صالحان، لڑکے دو لڑکے نیک ہیں، یہ دونوں لڑکے نیک ہیں. ٹھیک ہے جی. الاولاد صالحون، سارے بچے نیک ہیں، سارے لڑکے نیک ہیں. الاولاد صالحون، سارے لڑکے نیک ہیں. تو ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. میں آپ لوگوں سے ایک بات کر لوں، وہ یہ ہے کہ کل سے ہم اپنی کلاس 8 بجے کر لیں. آپ اپنی رائے دے دیجیے، کیونکہ پھر ابھی نا عشاء کی اذان ہوتی ہے تو پھر ڈسٹربینس ہوتی ہے. آج مغرب کی نماز بہت پہلے ہوتی ہے. اگر ہم 8 بجے بھی اسٹارٹ کر لیں گے تو 8:40 تک ہماری میٹنگ اینڈ ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ ٹھیک ہے سر. باقی سب لوگ، کسی کو اس میں کوئی پرابلم ہے؟ جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باقی سب لوگ بھی جو ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بولے. 8 بجے صحیح رہے گا. 8 سے 8:40 تک کر لیتے ہیں کل سے کلاس، کیونکہ اب عشاء کی ٹائمنگ نا وہ پہلے آ گئی ہے. جی صحیح سر. ہے. چلیے ماشاءاللہ. اور آپ سب لوگ نا کنٹینیوسلی کلاس اٹینڈ کیا کیجیے.
کنٹینیوسلی کلاس اٹینڈ کیا کیجیے. ایسے نہیں چلے گا آج آئے کل نہیں آئے پرسوں آئے پھر اس کے بعد نہیں آئے. بہرحال کسی کی کوئی زیادہ مجبوری ہے تو پھر وہ بعد میں یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لیں. بٹ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لائیو کلاسز اٹینڈ کیجیے یوٹیوب سے بہتر یہی ہے, کیونکہ یہاں ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں, وہاں پھر ڈاؤٹس نہیں پوچھے جائیں گے. یہاں آپ آئیں گے تو یہاں انٹریکشن ہوگی, میں آپ سے پوچھوں گا, ایٹ لیسٹ میں آپ سے یہاں پوچھوں گا. اگر آپ مجھے پھر وہاں پرسنل ڈاؤٹس پوچھ بھی سکتے ہیں نا یوٹیوب سے, لیکن میں پھر آپ لوگوں کو اس سے نہیں پوچھوں گا. لیکن یہاں میں آپ کو پوچھوں گا اور آپ کے کنفیوژن جہاں دور ہوں گے. تو لائیو کلاسز فار بیٹر دین یوٹیوب کلاسز, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے انشاء اللہ تعالیٰ کر لیں گے. صحیح ہے, ہاں جی صحیح ہے. چلیے, اور آج ایک بات کہوں کہ وضو کے دوران اگر پانی آپ ضرورت سے زیادہ یوز کر رہے ہیں تو گناہ ہے, وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی, پانی کا ضائع کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ, بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ کہنا بہرحال, لیکن پانی کا ضائع کرنا بہت گناہ ہے. تو اس لیے وضو کرنے کے لیے اتنا ہی پانی لیں جتنی نیڈ ہوگی پانی کی. زیادہ پانی یوز نہ کریں, ضرورت سے زیادہ پانی یوز نہ کریں, وہ گناہ ہوگا, وہ گناہ ہوگا. اور جب ہم غسل کرتے ہیں, یہ سب لوگ یاد رکھیں, جب ہم غسل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آج جیسے ہماری ماں بہنیں کرتے ہیں کہ آج سر دھویا پھر کل نہا لیا, اس طرح سے غسل نہیں ہوتا. تو غسل آپ کو انہیں گو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر انہیں گو کیا تو ہی غسل ہوگا, ورنہ غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, انہیں گو کرنا ہے, ایک ساتھ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آج میں نے سر دھو لیا پھر کل باقی سب, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سننے سے, زیادہ کہنے سے, بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.